العلم ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی۔ العلم The knowledge is light, the knowledge is الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا 21واں سلسلہ ہے اور آج سے اب فائنل تک، جی ہاں، اب روزانہ ہی، یعنی جب بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہوگا سارے مقابلے ناک آؤٹ بیس پر ہوں گے، یعنی اب روزانہ ایک ٹیم ایک قدم آگے بڑھائے گی اور روزانہ ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جب ذہنی آزمائش ہوگا کون سی ٹیم اپنا سفر آگے کی طرف کرتی ہے اور کون سی ٹیم ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ آج دو بڑی پیاری ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں، یوں کہیے کہ گروپ بی میں، یعنی گروپ مکی کے اندر جن ٹیموں نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا اپنی پرفارمنس کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، ہمارے ساتھ آج بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں اور خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی ہیں۔ اور خیبر پختونخوا والوں نے تو یوں کہیے کہ میرا ایسا ساتھ دیا ہے، کنٹینیو تیسرا سلسلہ ان کو ملا ہے، ایک سلسلے میں آخری سوال پر پیچھے رہے، ایک سلسلے میں آخری سوال پر آگے بڑھ گئے۔ اب آج دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی روایت برقرار رکھتے ہیں، پیچھے رہ جانے والی یا آگے بڑھ جانے والی۔ بھاولپور کے اسلام میں بھی موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ، دیکھتے ہیں کہ یہ پری کوارٹر فائنل ناک آؤٹ راؤنڈ جو ہے، اس کی آج کون کون سے اس کے مرحلے ہوں گے، اس کے راؤنڈز کیا ہوں گے، پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سوال ہے ناظرین کا سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ 8 راؤنڈز پر مشتمل یہ پری کوارٹر فائنل ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھاولپور والے واپس بھاولپور جاتے ہیں تو خوشی کے ساتھ جاتے ہیں یا خیبر پختونخوا والے جاتے ہیں تو خوشی کے ساتھ جاتے ہیں۔ ویسے جانا دونوں کو خوشی کے ساتھ ہی جانا چاہیے، یہاں تک پہنچنا بھی یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مدنی چینل پر آپ کا آنا ہوا، دنیا کے کئی ملکوں میں آپ کے توسل سے بہت ساری معلومات پہنچی، تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ علم دین پہنچایا جائے۔ جیت ہار یہ تو سمجھ لیجئے کہ کسی طرح کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کرتے ہیں، مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ بھاولپور والوں سے شروع کریں گے اور راؤنڈ ہے، سلسلے کا نام ہے علم نور ہے۔ بڑی ہی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات شریف، جو درود پاک کے فضائل پر مبنی کتاب ہے، اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جواب درست دے دیا ہے۔ دائیں طرف والے ہو جائیں بھاولپور والے، بائیں طرف والے ہو جائیں خیبر پختونخوا والے، گھر میں موجود ہیں تو بھی تھوڑی سی تقسیم کیجئے، مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ سوال و جواب لکھتے بھی چلے جائیے تاکہ یہ معلومات کا خزانہ آپ کے پاس کٹھا ہوتا رہے۔ جناب خیبر پختونخوا والوں، مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور بشریت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بڑا خوبصورت سوال۔
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یعنی نورانی بشر ہیں، جسم بشر ہے اور آپ کی حقیقت نور ہے۔ کیا بات ہے، آپ ظاہری جسم جو آپ کا ہے وہ بشر ہے اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے۔ جبھی تو جھوم جھوم کر عاشقان رسول ساری دنیا میں پڑھتے ہیں، ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ولایت بے علم کو مل سکتی ہے؟ نہیں، ولایت بے علم کو نہیں مل سکتی، اس کے لیے حصول علم ضروری ہے۔ اللہ، جاہل بھی ہو اور ولایت کا دعویٰ بھی کرے یہ ممکن نہیں۔ یاد رہے کہ ولایت کسی بے علم کو نہیں مل سکتی، بلکہ اس کے لیے حصول علم ضروری ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ضروری نہیں کہ مدرسوں میں جا کر ہی علم دین حاصل کیا جائے۔ رب جسے چاہے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، پہلے علم عطا فرماتا ہے، پھر اپنا ولی بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر ولی جو ہے، اللہ کا ہر ولی جو ہے وہ عالم دین ہوتا ہے، جاہل رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب ولایت کی بات بھی چلی ہے تو بتائیے ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت ایک خاص مقام ہے جو رب تبارک و تعالی بندوں کو محض اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، کن بندوں کو؟ اپنے محبوب بندوں کو۔ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جواب درست ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولایت کا کوئی کورس نہیں ہوتا۔ کوئی سمجھے کہ میں جناب اتنے سجدے تو اتنے روزے اتنی عبادتیں کر لوں گا تو اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ یہ سبب بن سکتا ہے، لیکن ولایت جسے رب چاہے عطا فرمائے۔ اپنی کوششوں سے کوئی پر کنفرملی جس کو آپ کہیں ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ولایت وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ بہرحال یہ تفصیل ہے اور کتابوں میں پڑھیں، اور یہ کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو ولایت کے بارے میں اور اس طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں شاندار معلومات جو ہے وہ جمع ہوتی چلی جائے گی۔ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کیا ہیں جو حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 انبیاء ہیں جو حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ادریس علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت خضر علیہ السلام، نمبر 4 حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام وہ زمین پر حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بتائیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام بحیات حقیقی زندہ ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق بھی کھاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے جناب، بتائیے ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین شریعت کے وہ احکام جسے ہر خاص و عام جانتا ہو وہ ضروریات دین ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت، نبوت اور قیامت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، حشر نشر، حساب، یہ سب اس میں۔ ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ عز و جل کا ایک ہونا، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا، حساب و کتاب لینا وغیرہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔
یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں. العلم نور، العلم نور، دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، العلم اب اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں، کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک سوال کر لیا جائے. آپ تیار ہیں؟ چلیں بھائی حاضرین کا سوال لایا جائے، دیکھتے ہیں کہ کون آج جواب صحیح دیتا ہے اور یہاں سے تحفہ لے کر جاتا ہے. جی پاپو کیا تحفہ دیں گے؟ بہت ہی پیاری کتاب، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور خوشبوئے مدینہ. پہلے تو بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت سوال. قیامت کے دن نامہ اعمال سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ وہ کون سی پرسنالٹی ہے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اٹس امیزنگ کوسچن. قیامت کے دن سب سے پہلے نامہ اعمال کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ غلط جواب دینے والے مدنی قافلے کے پھر مسافر بھی بنیں گے. جی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہاں سنا یا کہاں پڑھا یہ؟ کسی اسلامی وجہ سے سنا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سب سے پہلے نامہ اعمال دیا جائے گا. انہوں نے جواب دیا ہے، مگر یہ جواب بالکل درست ہے. چلے جناب تحفہ انہیں پیش کر دیا جائے. کتنی پیاری بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں سمجھیے کہ فضائل میں ایک اور بات ہمیں پتہ چلی کہ قیامت میں سب سے پہلے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 10 نمبر ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے دونوں ٹیموں نے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی باری ہے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی. جس دم سوئے طیبہ سفر ہو، آنکھیں تر ہوں پھٹتا جگر ہو. اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. صحیح پڑھیں. اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب شین اور سین ایک ساتھ آ جائیں تو بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والوں، سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا. سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب درست دے دیا ہے. جو ملا جس کو ملا تم سے ملا. دین و ایمان علم و عرفاں آمینہ. دین و ایمان علم و عرفاں آمینہ. جواب درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک والدہ کی سیرت پر آپ کی شان میں ایک منقبت کا شعر تھا. جی ابن مریم واقعی رب کے رسول، پر محمد کی بڑی شان آمینہ. پر محمد کی بڑی شان آمینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. بے گماں شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار، یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق. یعنی عثمان و عمر حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. جناب تیاری آپ کے سامنے ہے. پری کوارٹر فائنل ہے، موقع نہیں ہے پھر واپس آنے کا. ایک غلطی ہو سکتا ہے گھر بھیج دے، مقابلے سے باہر کر دے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے آپ جتنی ٹیمیں ہیں یہاں پری کوارٹر فائنل میں، انہوں نے پری کوارٹر فائنل اگر جیتنا ہے اس کے بعد کوارٹر فائنل جیتنا ہوگا، سیمی فائنل جیتنا ہوگا اور فائنل. یعنی آج کے بعد جو بھی ٹیم لگاتار 4 مقابلے جیت جائے وہ فائنل کی ونر کہلائے گی. اور اللہ نے چاہا ذہنی آزمائش کے سلسلے سے مدینہ منورہ حاضری، عمرے کی حاضری کا ٹکٹ لے کر جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیم ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے شعر سنتے ہیں. کون سنائیں گے؟ کوئی ایسا ہی شعر سنا دے جس میں لفظ لبیک آتا ہو.
سب نے لبیک کہا ہے جی. دیکھیں کون لبیک سناتا ہے. آ جائیں گے جگہ دیں جی کون سنائیں گے؟ آپ آ جائیں. جی کیا تحفہ کیا دے رہے باپو؟ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب حکایتیں اور یہ نصیحتیں. شاندار کتاب ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ضرور حاصل کریں. بہت سارے موضوعات تو آپ دیکھ رہے ہیں ذہنی آزمائش میں اس کے اندر بھی آ رہے ہیں. جی لبیک پر شعر سنائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ. یہ شعر سنانے کا کہا تھا، تلبی پڑھنے کا نہیں کہا تھا. نعت کا شعر جس میں لفظ لبیک آتا ہو. اور عارف بھائی ہمیں انشاءاللہ طرز میں بھی سنائیں گے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضا میں لبیک کی صدائیں، فرش تارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے. زباں پہ یہ کس کا نام آیا. جواب درست دے دیا ہے. طرز میں سنتے ہیں دوبارہ. فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فضا میں لبیک کی صدائیں، زفرش تارش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے. زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے. زباں پہ یہ کس کا نام آیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 16 نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے. علم نور ہے، عشق کے بول. آئیے چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے. جی درست کیجئے سیگمنٹ میں مدنی چینل کے ناظرین 4 کلر ان کو دکھائے جائیں گے. بھاولپور والے ویسے سرائکی بولتے ہیں، سرائکی میں بھی رنگوں کے کچھ نام ہوتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں، آج سرائکی بھی سیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی. اس دن ہم نے پشتوں میں رنگ کے نام سنے تھے. چلیں جناب 4 رنگ ذرا دکھائے جائیں. پہلے رنگ کے نام سیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں. جی گرین سبز کو کیا کہتے ہیں؟ ساوا. ساوا. اچھا بلو کو نیلا. نیلا کہتے ہیں. اچھا پیلے کو پیلا. پیلا ہی کہتے ہیں. سرائکی والے بہت زیادہ اردو چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخری سفید کو چٹا. چٹا. ہون آیا نا چٹا امامہ پیڑ کے سادہ بھائی. چلے جناب اب یہ 4 کلر ہیں. اب بتائیے ساوا، نیلا، پیلا یا چٹا کون سا کلر پسند کریں گے؟ ساوا. ساوا جناب. ساوا کے پیچھے سبز کے پیچھے بتائیے کیا درست کرنا ہے. بڑا آسان سا آ گیا جناب. سیکنڈ شروع ہو گئے ہیں. اشارہ بھی لے سکتے ہیں، مدد بھی لے سکتے ہیں اور غلطی بھی کر سکتے ہیں. کچھ مددگار تیار تو ہو گئے ہیں. کشتی ترانے یا کشتی ڈبونے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
مدد جی مدد لیں گے، کس سے مدد لیں گے؟ چلیں بھائی آ جائیں مائک لے کر، والے یہ والے چھوٹے بھائی، چھوٹے والے بھائی چلے بھائی، بڑے والے بیٹھ جائیں. کون سے؟ دونوں چھوٹے کھڑے ہیں. چلے بھائی چلیں جناب، دیکھتے ہیں یہ جواب صحیح دیتے ہیں یا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مایوسی. لفظ مایوسی ہے، مگر آپ تو مایوس نہ ہونا، ذرا زور سے بولیں. مایوسی. جی جناب، مایوسی جواب درست دے دیا ہے. مدینہ شریف کا سرما شریف. سرما بھی دے رہے ہیں، سبحان اللہ. یاد رہے یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے. اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے، اور حکم یہ ہے اس کا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا ناجائز و حرام اور کبیرہ گناہ ہے. رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے خیبر پختونخوا والوں کی. جناب اب بتائیے 4 رنگ کون سے موجود ہیں؟ جی آپ کا شین، سین شین آسمانی بول رہے ہیں. شین تو وہ پورا ہو گیا، اب شین آسمانی یعنی نیلا. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں، چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. اشارہ دیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک نئی کتاب ہے، نیا رسالہ کہیں. جی مددگار بھی آ گئے ہیں. اب چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. مدد لیں. جی جناب اب مدد کی طرف جائیں گے، لیکن چونکہ اشارہ لے چکے ہیں تو اب مدد پر ان کو 1 نمبر ملے گا. جی اور شاید مددگار بھی اشارے کے بعد ہی پہنچے ہیں. کس سے مدد لینی ہے بھائی؟ پسند کریں. وہ پیچھے والے بھائی چلیں بھائی، ان کا تو نام ہی ہم نے کل مددگار رکھ دیا تھا. چلیں جناب دیکھیں کیا مدد کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہتر کون؟ آپ نے کہا بہتر کون. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر جی ہاں نئی شائع ہوئی ہے، شاندار کتاب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اس کتاب میں کیا پڑھ سکیں گے آپ؟ سب سے بہتر وہ جو کھانا کھلائے، مغفرت کا سبب کیا ہے، جنت کی خوشخبری، توبہ کرنے والے بہتر ہیں، سب سے افضل نماز، مکھی کے سر برابر آنسو کی اہمیت، کانٹے دار شاخ مغفرت کا سبب بن گئی. 1 نمبر لیا ہے ہمارے خیبر پختونخوا والوں نے. باری اب ہے بھاولپور والوں کی. یا تو چٹا رہ گیا ہے یا غالباً پیلا رہ گیا ہے. پیلا. پیلا. جی جناب بتائیے پیلے رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ غم دنیا. آپ نے کہا غم دنیا. بتائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ غم دنیا جواب درست دے دیا ہے. کسی دنیاوی چیز سے محرومی کے سبب رنج و غم اور افسوس کا اس طرح اظہار کرنا کہ اس میں صبر اور قضائے الہی پر رضا اور ثواب کی امید باقی نہ رہے، غم دنیا کہلاتا ہے اور یہ مذموم ہے. اب آخری کلر ہے اور وہ سفید رنگ غالباً رہ گیا ہے. جی بتائیے چٹے کے پیچھے، اور اس کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ سپین. سپین اور چٹا. بتائیے. اوئے ہوئے. مدد بھی لے سکتے ہیں. مدد تو نہیں لے سکتے اب آپ صرف، اور اشارہ بھی نہیں لے سکتے. اشارہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہر اشارے پر 1 نمبر کم ہے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. اللہ یہ پورا مجمع جان گیا، آپ نہیں پہنچے. کون سی کتاب ہے؟ نیکی کی دعوت. جناب غلطی ہو گئی ہے. بعض اوقات بڑا آسان سوال بھی ہوتا ہے جو مشکل بن جاتا ہے. یہاں آدھے سے زیادہ اسلامی بھائی پہنچ گئے تھے، لیکن چونکہ اب مدد کا آپشن ختم ہو گیا تھا. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب چلے جناب چلتے اسکور بورڈ کی طرف، اور اسکور بورڈ بتائے گا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے.
جی خیبر پختونخوا والے اس سیگمنٹ میں کچھ پیچھے رہے ہیں. 17 نمبر ہیں ان کے اور 20 نمبر ہیں باولپور والوں کے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے باولپور کے اسلامی بھائیوں نے. اور چلیں گے ہم اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. بہت خوبصورت سیگمنٹ قرآن پاک کے حوالے سے, انبیاء کرام کے حوالے سے بہت شاندار معلومات ملتی ہیں ہمیں, اور ہم اگر اس کو نوٹ کرتے رہیں, لکھتے رہیں, تو شاید اس سلسلے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بیش بہا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. پہلا سوال ہے بھاولپور والوں سے, حضرت خضر علیہ السلام کا نام, کنیت, والد کا نام اور لقب بتائیں. حضرت خضر علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو العباس, اور ان کا جو نام ہے وہ ہے بلیہ, اور ان کے والد کا نام ہے جی ملکان. ابو العباس بلیہ بن ملکان, اور خضر آپ کا لقب ہے. خضر آپ کا لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو کہاں دفن کیا گیا, اور پھر کتنے سال بعد کس نے آپ کو ملک شام میں دفن فرمایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو سنگ مرمر میں رکھ کے دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا. پھر 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ ملک شام لے گئے اور وہیں پر دفن فرما دیا. سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر آپ کو وفات کے بعد دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا. پھر 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر ملک شام میں دفن فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے خضر کے کیا معنی ہیں, اور حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر تشریف رکھتے تھے وہاں پہ ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی, اور اسی نسبت سے آپ کو خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے. اور خضر کے معنی ہے سبز چیز کے, خضر کے معنی ہے سبز چیز کے. جواب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد جب ابو لہب کی بیوی حرم کعبہ میں پیارے آقا علیہ السلام کو مارنے آئی تھی, تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام سے ایک معجزہ صادر ہوا تھا. وہ معجزہ کیا تھا؟ کتنا خوبصورت معجزہ ہے. اب یہ معجزہ یہ تھا کہ ابو لہب کی بیوی جو ہے بار بار پیارے آقا علیہ السلام کے پاس سے گزرتی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی, مگر نبی پاک علیہ السلام کو ایک بار بھی نہ دیکھ سکی. اب یہ جو بات ہے یہ قرآن پاک کی کون سی سورت کی کون سی آیت میں, اور وہ آیت بھی آپ نے سنانی ہے. سورت بھی بتائیں گے اور آیت بھی سنائیں گے. اچھا سورہ بتایا آپ کو؟ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں ہے. جی جناب, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 میں یہ واقعہ تھا. اور یہ سورت کیا تھی؟ سبحان اللہ, اس کا ترجمہ کنز الایمان ہے. اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا, ہم نے تم پر اور ان میں کی آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا. میرے آقا علیہ السلام انہیں نظر ہی نہ آتے. کیا شان ہے میرے آقا کی. آیت بھی صحیح بتائی, سورت بھی صحیح بتائی, اس لیے جواب درست مان رہے ہیں. جناب دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ. قرآنی معلومات کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈبل 12 نمبر ہیں باولپور والوں کے. خیبر پختونخوا والوں کے 21 نمبر ہیں. 3 نمبر کا ابھی بھی فرق باقی ہے. اور اگلا سیگمنٹ وہ ہے جس میں انہوں نے اب اپنی تحریر ہمیں دکھانی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے تحریر کیجئے. مگر تحریر سے پہلے کچھ آپ نے تحریر کر کے اپنے موبائل فون کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے, یعنی آپ کے تاثرات ہیں. آئیے کچھ تاثرات انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اپنے سلسلے میں, اور پھر انشاءاللہ راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے جی, اور کافی اسلام میں خوشی ہوئی. جی تو الحمدللہ. اس سے متعلق جو ہے کافی SMS آئے جس میں چند کا انتخاب ہوا ہے. باب المدینہ کراچی پاکستان سے ایک SMS موصول ہوا ہے. اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کے والد صاحب کی آمد مرحبا.
بہت خوشی ہو رہی تھی ان کی صحتیابی دیکھ کر. اللہ عز و جل آپ کے والد محترم کو درازی عمر بالخیر اللہ عز و جل عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا. مجھے الگ سے بھی بہت سارے میسیجز آئے, آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اللہ کریم ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے. کل کا سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو ایک ساتھ مدنی چینل پر دیکھ کر ماں باپ کی محبت مزید اجاگر ہوئی اور میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں. اللہ, واقعی والدین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے. جزاک اللہ. جی یہ ایک انوکھا ایک ایس ایم ایس ہے. اللہ خیر کرے. اچھا ہے. کچھ شریف بہاولپور پنجاب پاکستان سے ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر میری بھانجی آپ کی نقل اتارتے ہوئے ہم سے سوال پوچھتی ہے. چلیں جناب, اچھی بات ہے اگر اچھے سوال پوچھتی ہے اور اس بہانے ہمارے گھر میں ذہنی آزمائش شروع ہو جائے تو اب آپ جواب بھی دیا کریں اور بھانجی کو موقع دیا کریں کہ وہ بھی کہے کہ جواب درست ہے. اچھا, پھر آگے لکھتے ہیں کہ وہ اب کھیلتی نہیں ہے بلکہ کھیلنے کا وقت جو ہوتا ہے وہ گھر میں ذہنی آزمائش جیسا ماحول بنا لیتی ہے. یہ تو ایک ایس ایم ایس آ گیا اور یہ بہت ایک اچھی ہے کہ کھیل کود وغیرہ کی جگہ پر اس قسم کا ایک مدنی ماحول بنے, جواب درست ہے, کچھ تحفے وغیرہ بھی ہوں, گھر والے اچھا اہتمام کریں تو مدینہ مدینہ. ایک مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک مدنی مذاکرے میں کسی نے ایک ایس ایم ایس بھیجا تھا. یہ مدنی منی کا ایک سوال آیا تھا کہ میری امی مجھ سے یہ کہنے لگی ہیں کہ آپ جتنے مدنی انعامات پر عمل کرو گے نا آپ کو اتنے یہ پیسے ملیں گے, یعنی کہ 10 روپے کو جیسا انعام رکھا تھا جتنے مدنی انعامات پر عمل کرو گا. اچھا, ماشاء اللہ. خیر, یہ ایک بابا والدین تو تحفہ دے سکتے ہیں بچوں کو, لیکن بعض اوقات جو ہے اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نیکی کے ساتھ پیسوں کو اٹیچ نہیں کرنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات بچوں کو ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا تو اتنے پیسے ملیں گے, یہ والی نیکی کروں گا تو اتنے پیسے ملیں گے, تو پھر پیسوں سے نیکی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ اور تحائف ہوں, کچھ اور حوصلہ افزائی ہو, بہرحال یہ بھی درست ہے, لیکن اس کو کنٹینیو کرنے میں کبھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو پھر پیسے مانگے گا. ہاں, پھر ہر اتنی نماز پڑھوں گا بتائیں. اچھا, وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا میرا یہ کام کر دو تو اتنے پیسے دوں گا. تو میں ایک بچے کو جانتا ہوں, جب چھوٹے تھے تو اس کو والدین جب یہ کہا کرتے تھے تو اب وہ جب کوئی کام کہتے بولا پیسے کتنے دو گے. اچھا, تو اب جناب وہ مزدوری شروع ہو گئی تھی. تو یہ نہ کیا کریں, پیسوں کی عادت تحفے میں دینے چاہیے کوئی نہ کوئی چیزیں, لیکن بہت زیادہ جب آپ پیسوں کی عادت ڈال دیں گے تو کبھی آپ کے لیے ہی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. چلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے, شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی, دونوں طرف سے ٹیمز آ جائیں اور اپنی اپنی ٹیم کا نام بھی لکھ لیجئے. آئیے جناب, پرچیاں آ گئی ہیں. تحریر آج انہوں نے کیا کرنا ہے. جی, یاد رہے جب اولیاء کرام, صحابہ کرام, انبیاء کے نام ہوں گے تو حضرت بھی پہلے لگانا ہوگا. انبیاء ہیں تو علیہ السلام, صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اولیاء کرام تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے اولیاء کرام کے نام لکھنے ہیں. اولیاء کرام کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھنا ہے. 22 سیکنڈ رہ گئے ہیں. چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ, آپ یہاں آ جائیں گے بیٹا. یہ مخدوم علی علیہ رحمہ, داتا علی علیہ رحمہ, امام شافعی علیہ رحمہ, 3, امام اعظم علیہ رحمہ, 4, امام محمد علیہ رحمہ, 5, امام ابو یوسف علیہ رحمہ, 6, غوث پاک علیہ رحمہ. غوث پاک ہی لکھا ہے نا, تھوڑا لکھنے میں بیٹا غوث سا آئے گا نا. چلیں آپ کا درست مان لیتے ہیں. 7. جی, حضرت الیاس, امیر علیہ سنت کے لیے لکھا ہے. جی, حضرت مشتاق قادری, 2, حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ, 3, حضرت کاظم علیہ رحمہ, 4, حضرت امام موسیٰ علیہ رحمہ, 5, حضرت حسن بصری. 6. جی, تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. جی, یہاں کتنے تھے؟ خیبر پختونخوا والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں.
ویسے بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمہ سب کے ساتھ آپ نے نہیں لکھ سکے تھے، اپنی اسکرین کلیئر کیجئے گا. 2 نمبر خیبر پختونخوا والوں کو ضرورت بھی بڑی تھی اور مل گئے جناب. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی باری میں کیا ہوتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کس کا کتنا ذہن ہے. بتائیے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے نام لکھیے. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. دعوت اسلامی کے شعبہ جات. یاد رہے کہ جس شعبے کے ساتھ لفظ مدینہ آتا ہے یا مدنی آتا ہے وہ بھی ساتھ لکھیے گا. صرف مکتبہ، صرف جامعہ، صرف مدرسہ نہیں چلے گا. سب خاموش رہیں گے. 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے. چلیں جناب، خیبر پختونخوا میں کتنے شعبے ہیں آج پتہ چل جائے گا. مجلس اثاثہ جات، مجلس رابطہ، 2 مجلس اعتکاف، مجلس قربانی، 4 مجلس حکیم، 5 ارے واہ، مجلس ڈاکٹرز، 6 اب یہ مجلس تعلیم، 7 مجلس طب. 8 اب یہ ڈاکٹر اور طب شاید الگ نہیں ہوگی. اچھا چیک کر لیجئے گا. مجلس تعمیر، اچھا تعلیم الگ تھی، تعمیر الگ تھی. اچھا خدام المساجد، 10. ابھی آخر میں پتہ چلے گا. اچھا 9 اور 10. چلیں ہماری مجلس چیک کرے اگر اس میں کوئی کمی کرنی ہے. فرق تو پہلے دیکھیں وہاں کتنا ہے. مجلس ڈاکٹرز ہے، طب والی نہیں ہے، تو بتا رہے ہیں وہاں 9 ہو گئے. مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ آن لائن، 2 جامعۃ المدینہ، 3 جامعۃ المدینہ آن لائن، 4 دار المدینہ 5 اور فیضان مدینہ، 6 خدام المساجد. 7 چلیں جناب، یہاں بھی لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا والوں نے اگر 10 کی جگہ 9 بھی لکھے ہیں تو ان کے 2 نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں. چلیں جناب، بڑے صحیح موقع پر نمبر حاصل کر کے خیبر پختونخوا والوں نے 4 نمبر لے کر مقابلے کو پلٹا دیا ہے. چلنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ اب مقابلہ جو ادھر جا رہا تھا وہ کدھر چلا گیا ہے. باولپور سے نکل کر مقابلہ اب گیا ہے خیبر پختونخوا کی طرف. 1 نمبر سے خیبر پختونخوا آگے ہیں. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، وقت ہوا ہے کچھ تھوڑا سا بریک لینے کا، فکر مدینہ کرنے کا. تمام اسلامی بھائی سے گزارش ہے نیچے آ جائیں اور ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی موجود ہیں، وہ بھی تشریف لے آئیں. اور اسٹوڈیو فل ہو چکا ہے تو باہر بھی مجھے امید ہے اسکرین لگی ہوئی ہوگی، اسلامی بھائیوں کو وہاں بھی بیٹھنے کی جگہ دے دی جائے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے ماشاءاللہ حرمین طیبین کی حاضری کو جوک در جوک عاشقان رسول جا رہے ہیں. عارف بھائی موجود ہیں، اگر ہمیں وہ کلام سنا دیں. دیکھ لو مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. میرے امیر اہل سنت کا بہت خوبصورت کلام ہے. رب کریم ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. اور سچ بتاؤں کہ جب حاضری مدینہ کی صورت بن جائے اور پھر یہ کلام سنے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. مل کر آپ بھی اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. اس سے پہلے درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے پھر مجھے مدینے میں دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر سبز سبز گنبد پر دیکھو سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے پھر مجھے مدینے میں پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو میری گندی آنکھوں کو ان نجس نگاہوں کو شکریہ مدینے کا شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے شکریہ مدینے کا شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھایا ہے دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے ہے میرے شاہ نے بلایا ہے مجھ سا پاپیوں بدکار اور آپ کا دربار مجھ سا پاپیوں بدکار اور آپ کا دربار بالیقین مجھ پر بھی بالیقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے بالیقین مجھ پر بھی رحمتوں کا سایہ ہے دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے میرے شاہ نے بلایا ہے جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل کو تڑپایا جس کو سب نے ٹھکرایا اور دل
صدقے جاؤں اس کو بھی، صدقے جاؤں اس کو بھی، آپ نے نبھایا ہے آقا، 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 آپ نے نبھایا ہے، کیونکہ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو، جو تمہیں نکمے سے نکما نظر آئے، صدقے جاؤں اس کو بھی، آپ نے نبھایا ہے آقا، آپ نے نبھایا ہے، باری جاؤں میں تم پر، آ بھی جاؤ اب سرور، باری جاؤں میں تم پر، آ بھی جاؤ اب سرور، کوئی دم کہوں مہمان، کوئی دم کہوں مہمان، مہمان کوئی دم کہوں مہمان، دم لبوں پر آیا ہے، کوئی دم کہوں مہمان، دم لبوں پر آیا ہے، دیکھو پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، میرے شاہ نے بلایا ہے، کیوں فدا نہ ہوتا آپ پر شگے ابرار، اس کو اپنے دامن میں، دامن میں، اس کو اپنے دامن میں، دامن میں، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے آقا، آپ نے چھپایا ہے آقا، آپ نے چھپایا ہے، مرحبا مرحبا مقدر پھر دیکھو، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے شاہ نے بلایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کلام سنا، یقیناً یہ وہ کلام ہے جس کو سن کر بار بار مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، مزید حاضری کا جی چاہتا ہے، اور وہ کیسی مبارک جگہ ہے، کیوں نہ کسی کا جی چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بلاوا بار بار نصیب فرمائے۔ مدنی منوں سے گزارش ہے، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز آپ کی شامل کریں گے، اس سے پہلے آئیے پہلے فکر مدینہ کرتے ہیں۔ کچھ یہاں بھی تقسیم کر دیں مدنی انعامات کے رسائل، اور اب نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے فکر مدینہ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج انشاءاللہ عز و جل 7 جمادی الآخر کی فکر مدینہ ہوگی، تو تمام اسلام بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال دیں ماشاءاللہ۔ مدنی انعام نمبر 1، کیا آج آپ نے اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ، رات کو سورہ ملک سنی، اذان و اقامت کا جواب دیا، کیا آج آپ نے شجرے کے اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھ لی، کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا، کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی، کیا نعمت کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، کیا سلام کا جواب اور چھینکنے والے کی حمد کا جواب دیا، کیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات و تلفظ کی درستی کی،
کیا آج آپ نے مٹی کے برتن میں سنت کے مطابق کھانا کھایا؟ کیا آج آپ نے فیضان سنت سے 2 درس دیے سنے؟ کیا مدرسۃ المدینہ بالگان میں شرکت کی؟ کیا آج آپ نے مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کے 4 صفحات پڑھ یا سن لیے؟ کیا آج آپ نے فکر مدینہ کی؟ کیا صلاۃ التوبہ اور توبہ کے نفل ادا کر لیے؟ کیا آج آپ نے چٹائی پر سنت کے مطابق سونے کی کوشش فرمائی؟ کیا آج آپ نے سنت قبلیہ بعد کے نوافل ادا کیے؟ کیا تہجد اور اشراق و چاشت اور اوابین کے نوافل ادا فرمائے؟ کیا تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھنے اور سننے کی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی؟ کیا آج آپ نے مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے؟ کیا آج آپ نے اپنے نگران کی اطاعت کی؟ دوسروں سے مانگ کر چیزیں لینے سے بچے؟ کیا آج آپ نے تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا؟ کیا آج آپ نے پردے میں پردہ قبلہ کی سمت رک کر بیٹھنے کی کوشش فرمائی؟ کیا آج آپ غصے کا علاج اور درگزر سے کام لینے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے فضول سوالات اور جھوٹ تو نہیں کہا؟ کیا آج آپ نے نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ فلمیں، ڈرامے اور گانے بازوں سے بچے؟ کیا گھر میں مدنی ماحول 19 مدنی پھولوں کے مطابق بنا؟ کیا تہمت اور گالی گلوچ سے بچے؟ آج آپ نے بات کاٹ کر گفتگو تو نہیں کی؟ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ کیا آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اکثر نگاہ جھکا کر رکھی؟ کیا آج آپ نے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا جھوٹ اور غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا آج آپ نے اکثر حصہ باوضو رہنے کی کوشش فرمائی؟ کیا آج آپ نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا؟ کیا قرض ہونے کی صورت میں جلد از جلد اس کی ادائیگی کر دی؟ کیا آج آپ نے پردہ پوشی مسلمانوں کے عیوب پر فرمائی؟ کیا یکساں تعلقات رکھنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے نماز و دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ عاجزی اپنائی، نفاق اور ریاکاری سے بچے؟ کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے کی کوشش فرمائی؟ کیا کیسر اجتماع یا 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھا؟ کیا آج آپ نے مذاق، مسخری، تنزل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے میں کامیاب رہے؟ کیا آج آپ نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی؟ کیا مدنی حلیہ یعنی امامہ شریف، زلفیں، داڑھی، کرتا، مسواک اور اونچے پائچے رکھنے میں کامیاب ہوئے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، فکر مدینہ آج ہوئی ہے، مگر نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ ہی مدنی انعامات پر عمل ہو اور مدنی انعامات کا رسالہ پور کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مل کر نیت کا اظہار کریں۔ چلیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرنے کا۔ آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری، سگے اتار، ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کراؤں، سلسلہ ذہنی آزمائش روح پرور سلسلہ ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس سے ذہن کو تازگی ملتی ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جس سے دل کو راحت ملتی ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو دن بدن علم دین میں اضافہ کرتا ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل مدینی چینل دیکھنے کا جذبہ بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ عزوجل مدینی کی نسبت سے اور مدینی آقا کے لقب کی نسبت سے ہمارا مدینی چینل بھی دنیا کا نمبر 1 مدینی چینل ہے، کیونکہ یہ وہ چینل ہے کہ جو الحمدللہ عزوجل نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے، دین متین کا کام کر رہا ہے، سنتوں کو پھیلا رہا ہے، سنتیں سکھا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا جذبہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں ہند کے شہر احمد آباد سے بول رہا ہوں۔ ہمیں ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا لگتا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں بہت ہی پیاری پیاری معلومات ہوئی، اور ایک میرا مشورہ ہے کہ تلاش کیجیے سیگمنٹ بھی لایا جائے، اور میری دعا ہے کہ ذہنی آزمائش کی ساری ٹیمیں مدینہ دیکھے اور ہم بھی مدینہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کال سن کر ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ مدنۃ الاولیاء چاٹگام بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم پہلے سے ہی دیکھتے ہوئے آ رہے، اس سے پہلے بھی کئی بار آپ سے سوال کیا تھا۔ حاجی صاحب یہ پیارا سلسلہ ہے، اب آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی بنگلہ دیش سے ہمارے
बंगाली इस्लामी भाई आए हैं, ये ज़हनी आजमाइश की तरबियत उनको भी दी जाए, ताकि बंगला जुबान में भी अगर ये ज़हनी आजमाइश चले ना, इसकी पूरी तरह बंगला जुबान के अंदर में इसको ट्रांसलेट किया जाए और बंगला के अंदर में ये ज़हनी आजमाइश की जाए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही फायदा होगा। और यहाँ बांग्लादेश के अंदर में भी लोगों को मदनी चैनल की तरफ देखने का रुझान बढ़ जाएगा। और अल्लाह ताला बांग्लादेश में और सारी दुनिया में दावत इस्लामी की बस धूमें मचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मेहनत मिल करके ये सुन्नतों की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे बापू अगर बंगाली में ज़हनी आजमाइश शुरू हो गया आप कर लेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप कर लेंगे? जवाब बरोबर है, बराबर है क्या है? बालो आसी। बहरहाल बंगाली में क्या बोलेंगे, जवाब दुरुस्त है को। बहरहाल बंगाली मुबल्लिगीन आए हुए माशाल्लाह, और वो कई सिलसिले रिकॉर्ड कर रहे हैं। मशवरा वैसे बहुत अच्छा है। मेरी मस्जिद से गुजारिश है कि अगर ज़हनी आजमाइश नहीं तो इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो बंगाली ज़बान में रिकॉर्ड हो। आप सबसे दुआ की अर्ज़ है कि अनकरीब इंशाल्लाह मदनी चैनल की कोशिश जारी है कि बंगाली और अंग्रेज़ी ज़बान में सेपरेट मदनी चैनल इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह। यानी एक और मदनी चैनल होगा जो बंगाली ज़बान में होगा, एक और मदनी चैनल इंशाअल्लाह होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मगर उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, माली मसाइल भी आएंगे और टेक्निकल इशूज़ भी आएंगे। दुनिया भर के नाजरीन दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें हमारी मदद भी फरमाए, हमारे मददगार भी पैदा फरमाए। जनाब जी चलते हैं एक और कॉल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अत्तारी माशाल्लाह मदनी चैनल और उसके उनके सिलसिले मदनी मुज़ाकरा और ज़हनी आज़माइश माशाल्लाह क्या बात है। जब भी मदनी चैनल का कोई भी प्रोग्राम देखूं और जब भी देखता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर में हूँ या अपने बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मखसूस जो टीवी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के लिए मुख्तस है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग़े मदीना हो जाता है। अल्लाह ताला मदनी चैनल की बहारें और बरकतें लूटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकी कॉल से एक बात सीखने को मिली और करना चाहिए ऐसा कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर हमारा अपना बिजनेस है, बाज़ औक़ात कई ऐसी शॉप्स होती हैं, कई ऐसे ऑफिसेज होते हैं जब बहुत सारे लोगों को आना जाना होता है, तो अगर मदनी चैनल डिस्प्ले पर रहेगा तो लोग आकर देखेंगे, पूछेंगे, आप उनको बताएंगे देखें ये चैनल है, और घर जाकर भी आप ये देखा करें। तो ये भी एक तरह की नेकी की दावत है। कुछ जगहों पर वेटिंग एरिया बना हुआ होता है, वहाँ अगर मदनी चैनल ऑन कर दिया जाए तो ये भी एक अच्छे अंदाज में नेकी की दावत का सिलसिला और इंट्रोडक्शन ऑफ मदनी चैनल होता रहेगा। एक और कॉल शामिल करते हैं। मोहम्मद शहजाद अत्तारी माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश क्या बात है जनाब। ऐसा लगता है जैसे हर वक्त हर लम्हा माशाल्लाह इल्म की बुलंदियां ही मिल रही हैं। मैं तो पंजाबी च कहूँगा बैजा 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 कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को इसकी बरकतों को हासिल करने और इसको सलामती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेजा बेजा क्या है? मैं समझा, पहले मैं समझा कि बैजा बैजा बैठ जा मदनी चैनल के आगे, वो बता रहे हैं वो बैजा बैजा के माने वावा है। अच्छा वावा है। अच्छा बैठे पंजाबी साढ़े लाल में क्यों परेशान हो रही है। चलें जनाब, बैजा बैजा ये तो नहीं बात है भाई। चलो जनाब आपको अच्छा शहर सुनाएंगे तो अभी भी बैजा बैजा बोल देंगे। ये पंजाबी है सराइकी है? पंजाबी देखो कुछ आंदा ही नहीं है सानू। चलें बहरहाल आंदा ही नहीं है सानू। चले जनाब, कॉल्स आपकी हो गई हैं। अब चलेंगे अब अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सवाल है नाजरीन का। उसी सेगमेंट को शुरू करते हैं। देखते हैं, यहाँ मैं एक वजाहत कर दूँ। कल एक बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई हमारे ज़िम्मेदार ने कि हो सकता है किसी नाजरीन के जहन में ये सवाल आता हो कि ये फिल बदी सवालात कर रहे हैं नाजरीन, जहाँ से ये सवालात आ रहे हैं, और हमारे इन इस्लामी भाइयों को ये इजाज़त दी जा रही है कि शरई सवालात के जवाब जो भी आपसे पूछे आप जवाब दें। हालांकि अमीर अहले सुन्नत तो बड़ी एहतियात फरमाते हैं, दारुल इफ्ता वालों को इसकी इजाज़त है और दारुल इफ्ता में भी मखसूस इस्लामी भाइयों को इजाज़त है। और फिर अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकर में भी आपने देखा होगा माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का इल्म कौन नहीं जानता, मगर फिर भी आप अपने साथ दारुल इफ्ता के इस्लाम में बिठाते हैं। तो एक तरफ तो वो एहतियात है और दूसरी तरफ ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में इन टीमों को इजाज़त है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दिया जाए। तो इस शरई जिसको आप कहें कि इबहाम को ख़त्म करने के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक निसाब दिया है, किताबें बताई हैं कि किन किन किताबों से आपसे सवाल हो सकता है। और हमारी मदनी चैनल की मजलिस भी जाकर जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनको भी एक ग्राउंड बताते हैं कि भाई इन सवालात में से या इनमें से कोई आप सवाल कर लें जो इनसे पूछा जाए। सिलसिले में खूबसूरती के लिए किया गया है, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो किसी को सवाल करना है वो करे और इन इस्लामी भाइयों को ये इजाज़त है। तो चूँकि हमारी तंजीम, हमारा मदनी चैनल शरई तकाज़ों के मुताबिक चलता है, बज़ाहिर तो
تو چینل والوں کے لیے راز ہوتا ہے. ہم اس راز کو کھول رہے ہیں تاکہ کل کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ جناب ذہنی آزمائش سلسلہ دارالفتہ اہل سنت بھی بن گیا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. ان کو جو نصاب دیا گیا, جو کتابیں بتائی گئیں, ان کے اندر سے سلیکٹ کیے گئے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں, اور انہی میں سے ایک سیگمنٹ ہوتا ہے سوال ہے ناظرین کا. جی سوال ہے ناظرین کا. بھاولپور والوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے مدنی چینل کے ناظرین نے کیا سوال کیا ہے. میرا سوال یہ ہے ذہنی آزمائش ٹیم سے کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے, اس کا جواب عنایت فرما دیں. جی سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے, جواب عطا فرمائیے. جی اگر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے یا کسی فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. تو سجدہ سہو کے لیے یہ ہے کہ التحیات پڑھ کر بہتر ہے کہ درود پاک بھی پڑھ لیا جائے, ایک سلام پھیر کر دائیں طرف 2 سجدے کیے جائیں, پھر واپس التحیات میں بیٹھ کر پوری التحیات پڑھی جائے, پھر درود پاک پڑھا جائے اور دعا پڑھی جائے, پھر سلام پھیرا جائے. جی جناب, طریقہ سجدہ سہو کا آپ نے سنا, التحیات پڑھ کر, بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے, سیدھی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیجئے, پھر تشہد میں بیٹھ کر تشہد, درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. بھاولپور والوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے اور بیجا بیجا کر دیا ہے. بیجا اور بھیجا الگ ہوتا ہے, ہاں بیجا بیجا. چلیں جناب, خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. ہم نے بھی بیجا کو بھیجا بنا دیا. چلیں جناب, دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نے خیبر پختون والوں کے لیے کیا سوال بھیجا ہے. میرا ذہنی آزمائش کی ٹیم سے سوال یہ ہے, عمل کثیر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ جی عمل کثیر کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے. عمل کثیر یہ ہے کہ جو دور سے دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ایسا کوئی فعل اگر نمازی نماز کے دوران کرے تو یہ عمل کثیر ہے, اور یہ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دے گا. عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے, جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نمازی نہیں ہے, بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں, تب بھی عمل کثیر ہے. انہوں نے وضاحت تو کی ہے مگر یہ پوری نہیں کی. کیا ان کی وضاحت یہ پوری مانی جائے گی یا ان کے نمبر میں کوئی کٹوتی ہوگی؟ جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے, 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. چلے جناب, سوال ہے ناظرین کا سیگمنٹ بھی پورا ہوا. چلیں گے پھر اسکور بورڈ کی جانب اور مقابلے کو لے کر چلیں گے آگے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 6 سیگمنٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 26 نمبر ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بھاولپور والوں کے, اور 27 نمبر ہیں خیبر پختونخوا والوں کے. 1 نمبر کا فرق ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کہاں آگے جاتا ہے. اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں اور ان سے جناب سوال پوچھا جائے گا. پرچی نکالیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. 33 دانوں والی تسبیح. دوبارہ بولیے. 33 دانوں والی تسبیح. 33 دانوں والی تسبیح. جواب درست دے دیا ہے. کمال کیا ہے جناب. آئیے خیبر پختونخوا والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بال, برقع, بال, یہاں اسلام سر, سر. جلدی بتا دیں جناب.
सरबंद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कह रहे हैं सर पकड़ लिया लेकिन हाँ नहीं रहा। अगर आज जवाब ना देते तो इनको बंद कर देते। तो सर बंद जो है वो जवाब आखिरी सेकंड में आ गया है। चले जनाब, बावलपुर वालों की बारी है। ये इतना इशारे में गुस्सा क्यों करते हो भाई? जो भी इशारा करेंगे उसमें मुंह से कुछ भी नहीं कहेंगे, होंठ आपके बंद होंगे। ठंडा पानी, ठंडा पानी, ठंडा पानी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई, ठंडा पानी पिलाएं इन्हें। खैबर पख्तूनख्वा वाले आ जाएं। वक्त शुरू होता है अब। नमाज, सोना, मुर्दा। आप माइक ऑन करके बोले, आपका माइक। नमाज जनाजा, नमाज जनाजा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब, आइए। वक्त शुरू होता है अब। मोटा आदमी। जी, अपने इशारा कर दिया है। अब मैं नहीं बताता इशारा क्या था। बहरहाल जवाब दुरुस्त है। चले आ जाए भाई। जी, वक्त शुरू होता है अब। इत्र, खुशबू, खुशबू मदीना, इत्र मदीना, इत्र मदीना, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी जबरदस्त तैयारी है इशारों में जनाब, कोई गलती नहीं की है दोनों टीमों ने। एक नंबर का गालिबन फर्क चल रहा है। स्कोर बोर्ड देखेंगे, मगर बारी यह है यहाँ के इस्लामी भाइयों को जवाब देने की। बताइए, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में से कौन कौन जवाब देगा? चलो, लगता है सारे ही 3 दिन मदनी काफिले की तैयारी में हैं। जवाब दिखाइए, इशारा क्या है? या रब न ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। ये किस चीज का इशारा है? खुसूसी इस्लामी भाइयों की ये जबान है और देखना ये कि इशारा किस चीज का है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्ती, दोस्ती। जनाब बताया जाए क्या ये इशारा दुरुस्त है? उन इस्लामियों को ये गलत है, इनको मदनी काफिले में सफर करवाइए। अगला। कितना प्यारा इशारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुन्नत, जी ये कह रहे हैं सुन्नत। ये इशारा, जी हाँ, सुन्नत का इशारा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुबारक पानी तोहफे में दिया गया है। आइए जनाब, देखते हैं स्कोर बोर्ड अब हमें क्या बता रहा है। बत्तीस नंबर है भावलपुर मदनी के, 33 नंबर है खैबर पख्तूनख्वा वालों के। 1 नंबर का फर्क है। बावलपुर वालों को अगर मुकाबले में वापस आना है तो अब कोई गलती नहीं करनी होगी। आइए चलते हैं आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी, दोनों तरफ के इस्लामी भाई आपस में क्रॉस कर रहे हैं। अपनी अपनी जगहों पर खड़े भी हो जाइए। हमारे पास 12 सवाल होंगे, 12 नंबर होंगे और एक एक नंबर सबसे पूछा जाएगा। स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जाएं। बारी है भावलपुर वालों की। जी, कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 12 नंबर। 12 नंबर। पंजतन पाक किन को कहा जाता है? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पंजतन पाक किसको कहा जाता है? गौर से, अभी 10 सेकंड है, जल्दी करें। हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजतुल कुबरा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अली, हज़रत अली। सेकंड्स बाकी थे और लेकिन आप 5 पूरे बयान करें ना बेटा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन हुसैन, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये पंजतन पाक की 5 की इन्होंने अब जाकर दुरुस्त किया है।
آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. کوشش کرا کریں جواب سوال کو سمجھیں. بڑا آسان سوال تھا لیکن آپ شاید کنفیوز ہو گئے. اور کیا بات ہے پنجتن پاک کی, کوئی اگر شعر ہو جائے پنجتن پاک کی شان میں تو کیا بات ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے اس گھرانے کی. اعلیٰ حضرت بھی لکھتے ہیں ایک جگہ, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آئیے جناب, باری ہے اب خیبر پختونخوا والوں کی. جناب نمبر بتائیں گے. نمبر 2. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے. امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کے تاجدار کا لقب کن کو عطا کیا تھا؟ جناب اس سوال میں کچھ اشارہ بھی, آپ کی باری نہیں ہے, آپ سب خاموش رہیں گے, آپ سے کوئی مدد کی ضرورت امیر نہیں. اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعامات کا تاجدار حاجی زمزم علیہ الرحمہ کو قرار دیا. حاجی زمزم علیہ الرحمہ کو عطا کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب چلیں گے بھاولپور. پھر جناب بتائیے نمبر کون سا پسند کریں گے؟ 11 نمبر. 11 نمبر. پہلے 12 اب 11. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ علی اکبر. آپ نے فرمایا علی اکبر. علی اکبر شہید ہوئے تھے. امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے تھے. وہ جوانی کے عالم میں حضرت علی اکبر اور بچپنے کے عالم میں حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی. جناب باری ہے اب خیبر پختونخوا والوں کی. نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے. مدنی چینل کے سلسلوں میں نیتیں کروانے سے پہلے ایک حدیث پاک سنائی جاتی ہے, وہ حدیث پاک یا اس کا ترجمہ سنائیں. نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے اب بھاولپور والوں کی. نمبر پسند کریں. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. چونٹی والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 19ویں سپارے میں. 19ویں سپارے میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑی شاندار معلومات ہے جناب. باری اب ہے خیبر پختونخوا والوں کی. نمبر پسند کریں گے. 7 نمبر. اگر ایک صحابی ہوں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں. بتائیں اگر 2 صحابہ کرام کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہما. رضی اللہ تعالی عنہما. جواب درست دے دیا ہے. بالکل برابر برابر. 3 نمبر کے فرق سے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین 6 سوالات ہو گئے ہیں اور اب 6 سوالات باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے. ہر ٹیم سے 3 سوال کرنے ہیں. باری اب ہے بھاولپور والوں کی. نمبر 5. 5 نمبر. آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سے نبی ہیں جو مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. خیبر پختونخوا والوں آپ کی باری ہے. نمبر 8. 8 نمبر. جناب بتائیے کتے کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ کتے کا لعاب نجس ہے. جی جناب یہ ناپاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے اب بھاولپور والوں کی. 3 نمبر. 3 نمبر.
आला हजरत और मौलाना हसन रजा खान साहब के दरमियान क्या रिश्ता था? भाई थे आपके। आपने कहा ये भाई थे। बाज़ औक़ात सामने की चीज भी ट्विस्ट कर जाती है। गौर कीजिए, आला हजरत और मौलाना हसन रजा खान साहब के दरमियान रिश्ता, आपने कहा भाई थे और आला हजरत मौलाना हसन रजा खान साहब के भाई थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। बारी खैबर पख्तूनख्वा वालों की है। 9। बहुत प्यारा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान पाक में कितनी जगह है? 114। आपने कहा 114 जगह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुकाबला अब लगता है बड़ा मुश्किल हो गया है भावलपुर वालों के लिए। भावलपुर वालों की बारी है जी। 4 नंबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 11। जी जनाब, कुरानी वाकया 11 भाई थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी नंबर है और आखिरी सवाल है खैबर पख्तूनख्वा वालों से। जी जनाब, 10 नंबर के पीछे सवाल। उस लड़की का नाम बताएं जिसकी वजह से पहला कत्ल हुआ। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसकी वजह से हुआ? नंबर्स भी बताइएगा। अल्लाह, 1 नंबर से खैबर पख्तूनख्वा वाले आगे हैं। बहुत क्लोज एंड हुआ आज के सिलसिले का भी। इकलीमा उसका नाम था और आप जवाब नहीं दे सके, मगर सिर्फ 1 नंबर के फर्क से मदनी चैनल के नाजरीन, बावलपुर जो बड़ी शानदार टीम, बड़े हौसले के साथ, बड़ी तैयारी के साथ हमारे साथ ये चलते रहे, मगर कमाल ये हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने लगातार 3 मुकाबले किए। एक टायरिंग था, एक थकावट होती है, मगर माशाअल्लाह 1 मुकाबले में 1 नंबर से पीछे रहे, 1 सवाल से। कल वापस आए और आज ये फिर पहली टीम, या समझिए ग्रुप जो हमारा मदनी है, उसकी पहली टीम जो अगले राउंड की तरफ गई है, क्वार्टर फाइनल की तरफ गई है, वो खैबर पख्तूनख्वा की टीम है। आइए देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन स्कोर बोर्ड दिखाइए। 42 नंबर रहे भावलपुर वालों के। भावलपुर वाले भी आगे आ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी आगे आ जाएं जी। और 43 नंबर खैबर पख्तूनख्वा के रहे। 1 नंबर से ये टीम आगे बढ़ गई है। यहाँ सफर आपका अख्ताम हुआ। ज़हनी आजमाइश में आपको तहाइफ भी देंगे जी। मदनी चैनल के नाजरीन अब तहाइफ दिए जाएंगे। आ जाए भाई। भावलपुर के इस्लामी भाइयों को 26-2600 के मदनी चेक दिए जा रहे हैं माशाअल्लाह। तबरुके हरम भी जाएंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। अब हम गिलाफे काबा के धागों की बजाय गिलाफे काबा के बाकायदा जो पीसेस हैं वो टीमों को देना शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। कब्र में साथ ले जाने वाला तोहफा भी है। चले माशाल्लाह, इसमें खूबसूरत मुतबर्रिक पानी भी है और इत्रे मदीना भी है। और ये प्लेट भी मदीने शरीफ की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ गए हैं एक तरीके से। चलें जनाब, माशाअल्लाह। मदीना मक्का मुबारक पानी। जनाब अब बारी है कुरानदाजी की यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आप तैयार हैं? चलें जनाब, 1200 का मदनी चेक किसको जा रहा है आज? $5317 5317। छोटे से मदनी मुन्ने आ जाए भाई, कहिए सुभान अल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए माशाअल्लाह। दूसरी कुरानदाजी तबरुके हरम के लिए 5381 5381। आप आ जाए, ऊपर आ जाए। पर्ची दिखाएंगे बेटा आप पहले। मौजूद हैं आज दूसरे भी मदनी मुन्ने। क्या बात है भाई। चले जनाब माशाअल्लाह। ये आपका मदनी चेक माशाअल्लाह, मरहबा जी। आइए तीसरी कुरानदाजी। मकतबतुल मदीना से कोई भी सौगात ले सकते हैं जाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए राय अब देखते हैं कि राय क्या थी मदनी चैनल के नाजरीन की। 60% का कहना यह था खैबर पख्तूनख्वा वाले, और जनाब आज 60% की राय पूरी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामी भाई आगे बढ़े, मगर बड़ा मुश्किल मुकाबला। ये तीनों मुकाबले इनके लिए बड़े मुश्किल रहे हैं।
تھوڑا گیپ زیادہ بڑھائیے ورنہ کہیں اور پھنس نہ جائیں. بہرحال اب دیکھنا یہ کہ کوارٹر فائنل میں کیا کرتے ہیں. بھاولپور کی ٹیم بڑے اچھی تیاری سے آئی مگر یہیں تک ان کا سفر تھا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب روزانہ ہی ہمیں ہر سلسلے میں ہی ہمیں ایک ٹیم کو رخصت کرنا ہوگا مگر یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ اب سلسلہ یوں سمجھیے کہ اینڈنگ کی طرف ناک آؤٹ بیسس کی طرف جا رہا ہے. چلیں بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک قرآن اندازی باقی ہے. 5493 5493 آپ ہیں. ارے کیا بات ہے آج تو کمال ہو گیا. تینوں مدنی منوں کو دیکھ لیجئے ان کی پرچی. چلیں جناب ان کو بھی نام دے دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. العلم 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 العلم